بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت داہم کے سبق نمبر 2 نظریہ پاکستان کا خلاصہ کریں گے، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جو ہیں یہ 1912 میں جبل پور میں پیدا ہوئے اور 1928 میں انجمن اسلامیہ ہائی اسکول جبل پور سے جو ہے 9ویں جماعت پاس کر کے علی گڑھ کالج چلے گئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے جو ہے LLB، MA اردو، MA فارسی کی ڈگریاں حاصل کیں اور 1947 میں PhD ان اردو اردو میں PhD کیا انہوں نے، اور ناگپور یونیورسٹی میں 1989 میں جو ہے DLED کی ڈگری جو ہے انہوں نے حاصل کی۔ عملی زندگی کا آغاز انہوں نے کنگ ایڈورڈ کالج امروتی سے جو ہے بطور لیکچرر کیا، اور پاکستان بننے کے بعد اردو کالج کراچی سے وابستہ ہو گئے اور سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو کے طور پر بھی جو ہے انہوں نے خدمات سر انجام دیں، اور انہیں جو ہے ان کی خدمات کے پیش نظر مختلف ایوارڈ سے جو ہے نوازا گیا، جن میں ستارہ امتیاز، نقوش ایوارڈ، اقبال ایوارڈ اور نشان سپاس جو ہے یہ انہیں ملا ہے۔ تو انہوں نے ان کا جو کس موضوعات پر گیا، تو انہوں نے جو ہے مذہب، پاکستانیات، ادب، تصوف اور اخلاق جیسے موضوعات پر جو ہے لکھا ہے۔ تو جو عام قارئین ہوتے ہیں ان کے لیے لکھے گئے کہ مضامین اور کتب جو ہیں ان کی زبان بالکل سادہ، سلیس اور عام فہم ہے، بہت زیادہ مشکل اور پیچیدہ الفاظ انہوں نے جو ہیں استعمال نہیں کیے۔ تو انہوں نے اردو، فارسی، عربی، انگریزی زبان میں جو ہے بہت سی کتابیں جو ہیں تصنیف کی ہیں۔ تو ان کی کتب میں سید حسن غزنوی، حیات اور کارنامے، فارسی پر اردو کا اثر، حالی کا ذہنی ارتقاء، حضرت مجدد الافسانی، سراج البیان، اقبال اور قرآن اور تنقید و تحقیق بہت زیادہ مشہور اور اہم تصانیف یا ان کے مجموعے ہیں۔ اب ہم جو ہے اس سبق کے خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا خلاصہ شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نظریہ ہے کیا، کہ نظریہ کس کو بولتے ہیں، نظریہ ہوتا کیا ہے، تو نظریہ پاکستان کیا چیز ہے۔ تو نظریہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بھی مشکلات ہوتی ہیں، تو ان کے حل کے لیے ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، اپنا ایک سوچ ہوتی ہے، اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، جس کے مطابق ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میری اس رائے پر عمل ہو جاتا ہے یا میری اس کہی ہوئی بات پر عمل ہو جاتا ہے تو یہ تمام مسائل خود بخود جو ہے حل ہو جائیں گے۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ میری کہی ہوئی بات یا میرا جو سوچ ہے، اگر یہ اس پر عمل ہو جاتا ہے تو جتنے بھی باقی کے مسائل ہیں نا وہ سارے خود بخود جو ہیں حل ہو جائیں گے۔ تو پاکستان کے ساتھ نظریہ پاکستان میں بھی کچھ اسی طرح سے ہے کہ جب مسلمان اور ہندو بر صغیر میں دونوں قومیں جو ہیں دونوں بڑی قومیں تھیں، تو جب اکٹھی رہ رہی تھی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سی اقلیتیں جو ہیں بر صغیر میں موجود تھیں، اوپر سے بعد میں انگریزوں کی آمد ہوئی، انگریز یہاں پر آ کر جو ہے قابض ہو گئے، اور اس وقت کیا ہے مسلمانوں کو جو ہے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تو انگریزوں کی آمد سے پہلے جب مغلیہ سلطنت کا زوال کا شکار ہو رہی تھی، اس وقت کیا تھا، مسلمان جو ہے دین سے، مذہب سے دور ہو گئے اور زوال کا شکار ہو گئے، اور انگریزوں نے جو ہے آہستہ آہستہ یہاں پہ قدم جمانا شروع کر دیے۔ تو بہت سے مسلم قائدین جو ہیں یا بزرگان دین ہیں، انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دیں کہ جو ہے اسلام کی ترقی کے لیے، اپنی آزادی کو بحال کرنے کے لیے اور اسلام کے فلاح کے لیے، اصلاح کے لیے جو انہوں نے ترقی کے لیے جو کوششیں شروع کر دیں۔ لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ انگریز یہاں پہ قدم جما گئے، قابض ہو گئے، اور 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی اس وقت بالکل ہی جو ہے مسلمان زیادہ جو ہے ظلم و تشدد کا شکار ہوئے، ان کو زیادہ زوال پذیر ہوئے، اور انگریز جو ہیں وہ مکمل طور پر قابض ہو کر بیٹھ گئے۔ تو اس وقت کیا تھا، ان تمام مسائل جو بھی اس وقت مسلمانوں کو مسائل درپیش تھے، تو اس کے لیے حل کیا تھا، پہلا حل انہوں نے کہا نظریہ اسلام،
کہ اگر نظریہ اسلام سے مراد کہ اگر پورے بر صغیر میں کیا ہے اسلام کا نظام نافذ کر دیا جائے یا اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے تمام اصول رائج کر دیے جائیں قوانین، تو جتنے بھی مسائل بر صغیر کے وہ خود حل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے بہت سے بزرگان دین نے کوششیں بھی کی، جدوجہد بھی کی، لیکن کیا تھا وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، مطلب کوشش تو بہت کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ اتنا بڑے بر صغیر میں جہاں پر ہندو اکثریت میں تھے، وہاں پہ انگریز بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سکھ بھی تھے، تو وہاں پر اسلام کے اصولوں کو نافذ کرنا کافی مشکل تھا۔ پھر دوسرا نظریہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان، مطلب دوسرا حل جو تمام قائدین کے نزدیک یہ اس تمام مسائل کا واحد حل ہے کہ نظریہ پاکستان، یعنی جن علاقوں میں مسلمان اکثریت میں ہیں، زیادہ ہیں، جہاں پر رہ رہے ہیں، ان علاقوں کو الگ جو ہے مملکت قرار دیا جائے، مطلب ان کو الگ کر دیا جائے اور اس کو جو ہے ایک علیحدہ ملک بنا کر یعنی پاکستان بنا دیا جائے، جہاں پر مسلمان جو ہیں مذہبی طور پر آزادی کے ساتھ اپنی زندگیوں کو جو ہے گزار سکیں۔ یہ ان کا نظریہ پاکستان تھا، یہ ان کا مطلب ایک واحد حل تھا کہ اب اس کا یہی حل ہے کہ جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہے اس کو علیحدہ مملکت قرار دے دیا جائے اور مطلب ایک علیحدہ وطن پاکستان بنا دیا جائے جہاں وہ مکمل طور پر جو ہے آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں گے اور تمام مسائل جو ہیں خود بخود حل ہو جائیں گے، مطلب جو ہندو مسلم فسادات ہیں یا جو بھی ظلم و تشدد ہو رہا ہے یہ سب کا خاتمہ جو ہے صرف یہی ایک حل ہے، نظریہ پاکستان یعنی ایک علیحدہ مملکت۔ اب ہم جو ہے اس سبق کے خلاصے کا آغاز کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں نے ہمیشہ جو ہے رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے، لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو مسلمان اس کے مقابلے میں ڈٹ جاتے ہیں، مطلب ڈٹ کر جو ہے اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور کفر نے جب بھی مطلب وہ جو کفر کی طاقتیں ہوتی ہیں یا غیر طاقتیں ہوتی ہیں وہ غلبہ کرنا چاہتے ہیں تو مسلمان جو ہیں یا اس کے قائدین جو ہیں وہ اس کے سامنے جو ہے ایک سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو جو ہے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ اور ہر دور میں ہر دور میں جو ہے عظیم شخصیات یا بزرگان دین جو ہے وہ اس کی اصلاح کے لیے جو ہے کوششیں کرتے رہے ہیں۔ تو جب مغل سلطنت جو ہے زوال کا شکار ہوئی اور انگریزوں نے اپنے قدم جو ہیں بر صغیر میں جمانا شروع کیے تو اس وقت سلطان حیدر علی اور سلطان ٹیپو نے اسلام کے دفاع، ترقی اور آزادی کے لیے جو ہے بھرپور کوششیں کی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مطلب پھر 1857 کی جنگ مسلمانوں نے لڑی اپنے دفاع کے لیے، بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے، لیکن اس میں بھی وہ ناکام رہے اور انگریزوں نے جو ہے مزید مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان پر ظلم و ستم زیادہ شروع ہو گئے۔ تو اس وقت سر سید احمد خان نے جو ہے ان کی اصلاح کا بیڑا جو ہے اٹھایا، ان کی علمی اصلاح کا، اور سر سید احمد خان نے اس زوال پذیر مسلمانوں کو کیا ہے ان کو جدید تعلیم کے حصول کے طرف جو ہے ان کا دھیان دیا کہ جدید تعلیم جو ہے حاصل کر پھر ہی ہم جو ہے انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں پھر 1906 میں نواب وقار الملک نے جو ہے مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی، مسلمانوں کی ایک واحد نمائندہ جماعت کی جو ہے انہوں نے بنیاد ڈالی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران جو ہے انگریزوں نے مطلب مسلمانوں سے جھوٹے وعدے کے ذریعے جو ہے مسلمانوں کی مدد حاصل کی، مطلب اس وقت جو ہے انگریزوں جو ہیں وہ جرمنی اور ترکی کے ساتھ جب ان کی جنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے مطلب جھوٹے وعدے کیے کیونکہ مسلمان چاہتے تھے کہ ترکی کے جو ہیں سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جائیں، اس کو نہ بانٹا جائے۔ تو انگریزوں نے وعدہ کیا کہ ہاں ہم اگر جیت جاتے ہیں تو ہم ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے، لیکن جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے جو ہیں پھر گئے، انہوں نے ترکی کی جو وسیع سلطنت تھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ایک طرف انگریز جو ہیں وہ مسلمانوں کے دشمن بن گئے تو دوسری طرف مسلمانوں کو جو ہے مطلب ایک طرف تو انگریزوں کی طرف سے دشمنی ہے، دوسری طرف ہندو مطلب انہوں نے بھی دیکھا کہ انگریز مسلمانوں کے خلاف ہو گئے تو انہوں نے بھی اپنی جو تحریکیں ہیں وہ مزید تیز کر دی اور انہوں نے بھی زبردستی مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک جو ہے شروع کر دی اور انہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مطلب ایک انہوں نے ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک سنگھٹن کی تحریک جو ہے شروع کر دی، مطلب انہوں نے بھی فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہندوؤں نے۔
تو اس کے بعد اسی سلسلے میں پھر 1928 میں نہرو رپورٹ میں مسلمانوں کی علیحدہ نمائندگی کے اصول کو جو ہے بالکل ہندوؤں نے نظر انداز کر دیا. تو اس کے جواب میں قائد اعظم نے پھر کیا ہے 14 نکات پیش کیے. اور 1930 میں علامہ محمد اقبال نے خطبہ الہ آباد میں الگ وطن کا تصور جو ہے پیش کر دیا. مطلب انہوں نے نظریہ پاکستان مطلب وہ ایک پیش کر دیا کہ ہمارے لیے واحد حل کیا ہے، ایک علیحدہ ملک ہے. تو الگ وطن کا تصور جو ہے انہوں نے اس خطبہ میں پیش کیا. تو 2 قومی نظریے کی بنیاد پر الگ وطن کی جدوجہد جو ہے تیز ہوگی. 2 قومی نظریے مطلب مسلمان اور ہندو، یہ 2 ہر لحاظ سے 2 الگ قومیں، ان کا رہن سہن، ان کا مذہب، ان کی خوراک، ان کا لباس، ان کے رسم و رواج، ان کی ثقافت، ہر لحاظ سے یہ 2 الگ قومیں ہیں. تو اسی بنیاد پر جو ہے یہ کوشش جو ہے مزید تیز ہو گئی. 1940 میں قرارداد پاکستان کی روح سے مسلمانوں کی آزاد ریاست قائم کرنے کا فیصلہ ہوا. مطلب یہ قرارداد منظور ہو گئی کہ علیحدہ وطن ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے. تو مسلمانوں کی جو قومیت کی بنیاد ہے وہ کس پر ہے؟ لا الہ الا اللہ پر ہے. چنانچہ مسلمانوں نے اسلامی قومیت کی بنا پر الگ وطن کا مطالبہ کیا. یعنی انہوں نے نظریہ اسلام کو ہی وہ آگے لے کر چل رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہے، قومیت کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. مطلب ہم کیا ہے صرف ایک خدا کی بات کرنے، ایک خدا کو ماننے والے ہیں. اور ہم نے کیا ہے ہمارا جو پاکستان حاصل یا الگ وطن حاصل کرنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے، اسلام ہے، کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنے اسلام کے مطابق جو ہے اپنی زندگیوں کو گزار سکیں، جس میں وہ اپنے عقیدے نظریے زندگی طرز معاشرت کے مطابق زندگی جو ہے گزار سکیں. تو قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے مطلب اپنی کوششوں سے جو دن رات ان کی جدوجہد تھی، کوشش سے، اس سے کیا ہے آخر کار پاکستان مطلب 14 اگست 1947 کو جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر ابھرا اور ایک اسلامی ریاست کے نام سے جو ہے وجود میں آ گیا. تو نظریہ پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ تو نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا ہے، جہاں پر وہ جو ہے مکمل طور پر اسلام کے اصولوں کو نافذ کیا جا سکے. تو لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر قسم کی گروہ بندی سے بالاتر ہو کر قومی مفاد کو ذاتی مفاد پر جو ہے ترجیح دیں، اور اسی میں اسلامی اصول اور قوانین کو رائج کریں، اور اسی میں ہماری فلاح ہے. مطلب یہ پاکستان کو حاصل کرنا کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ ایسی مملکت جہاں پر ہم اپنی زندگیوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق جو ہے گزار سکیں، اپنی مذہبی رسومات ادا کر سکیں، اپنے اخلاقیات، اپنی ثقافت، اپنی رسم و رواج، ان سب کو جو ہے حفاظت کر سکیں. یہ ہمارے جو ہے پاکستان یا نظریہ پاکستان کا جو ہے اصل مقصد ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ جو خلاصہ ہے وہ مکمل ہوا. ہوم ورک میں آپ نے جو ہے آج کی تاریخ لکھ کے اس کا خلاصہ کرنا ہے، اور گھر پہ بیٹھ کے اس پورے سبق کو اچھی طرح سے آپ نے پڑھنا بھی ہے. اللہ حافظ.